السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام، میں اس ویڈیو کلپ میں جاوید غامدی کی ایک اور گمراہی کی بات کو پیش کیا جائے گا تاکہ میں اور آپ ان کے اس گمراہ کن عقیدوں سے محفوظ رہیں اور اپنے ایمان کو جو سو بچائے رکھیں۔ جی ہاں، آج جس ٹاپک کو ہم اس ایپیسوڈ میں لیں گے وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی متعلق ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے اور جو اولاد ہیں مریم علیہ السلام کی۔ یہ بات کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ جناب غامدی صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، وہ مر چکے ہیں جس طرح ایک انسان دنیا میں آ کر مر جاتا ہے۔ یہ ذرا تفصیل طلب مسئلہ ہے اور مجھے شاید کچھ توضیح کرنی پڑے گی اس کی۔ ایک تو یہ چیز کہ میں اس میں بالکل ہی منفرد ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی اکا دکا اہل علم یہ بات کہتے رہے ہیں۔ خود ہمارے یہاں علامہ اقبال نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، بلکہ بہت اذعان کے ساتھ اور اصرار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے بیان کیا ہے اور بعض لوگ بھی بیان کرتے رہے ہیں۔ تاہم اگر فرض کر لیجیے پہلی باری یہ بات کہی جا رہی ہو، دیکھنا چاہیے دلیل کیا ہے اس کی۔ میرے نزدیک قرآن مجید نے ان کے معاملے میں پوری تدریج کے ساتھ ایک ایک مرحلے کو بیان کر دیا۔ زبان کا سادہ اصول یہ ہے کہ اگر ایک بات ایک جگہ اجمال میں کہی گئی ہے اور دوسری جگہ اس کی تفصیل ہے تو تفصیل کو اجمال کی روشنی میں نہیں سمجھا جائے گا، اجمال کو تفصیل کی روشنی میں سمجھا جائے گا۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے۔ بل رفع اللہ علیہ اجمال ہے، تفصیل کیا ہے؟ وہ جو سورہ آل عمران میں ہے، انی متوفق ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کیا بیان کیا گیا ہے، انی متوفق، میں تجھے وفات دوں گا۔ جو وفات کے معنی ہوتے ہیں وہی میں نے بیان کر دی ہیں۔ معروف معنی بلسان عربی مبین، کوئی اپنی طرف سے کوئی تعویل بھی نہیں کی۔ انی متوفق یعنی اس میں جو لوگ مجھ پر تنقید کر رہے ہیں وہ تعویلات کر رہے ہیں، میں تو صریح لفظ جیسے بیان ہوا ہے ویسے ہی ترجمہ کر رہا ہوں۔ انی متوفق، میں تجھے وفات دوں گا۔ ورافعک الیہ، وفات کا ترجمہ تو قرآن مجید کی بعض آیات میں وفات نہیں ہے، موت نہیں ہوا، کرینہ چاہیے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لفظ بھی اپنے مجازی مفہوم میں معروف ہو جائے، جیسے مثلا اردو زبان کا لفظ ہے انتقال۔ اب جب میں بولتا ہوں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو اس میں انتقال ان کا لاہور سے ملتان ہو گیا ہے، اس کے لیے کرینہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو جہاں کرینہ ہوگا وہاں ظاہر ہے کہ لفظ اپنے معنی سے ہٹ جائے گا، لیکن جب کرینہ نہیں ہوگا، کوئی کرینہ باہر سے نہیں آتا، اس کو کلام کے اندر سے ہونا چاہیے، تو وہاں اس کو صریح معنی میں لیا جائے گا۔ تو انی متوفق کا میں وہی ترجمہ کرتا ہوں کہ جو اگر آپ کے ذہن میں پہلے سے کوئی چیز موجود نہ ہو اور آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو آپ بھی کریں گے، میں تجھے وفات دوں گا۔ ورافعک الیہ، جب وفات کے بعد کہا جائے کہ اٹھا لے جاؤں گا تو ظاہر بات ہے کہ پھر وفات کے بعد ہی اٹھا لے جانے پر اس کا عمل کیا جائے گا۔ یہ میں نے واضح کر دیا کہ رافعک الیہ کے الفاظ بلندی درجات کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے، پھر الہ کا صلہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ جب یہ آ گیا ہے تو اٹھانا ہی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے، والد صاحب کی وفات ہو گئی، اب ان کو اٹھا لے گئے ہیں۔ کس کو اٹھا لے گئے ہیں؟ ظاہر ہے کہ میت اٹھا کے لے گئے ہیں، جنازہ اٹھا کے لے گئے ہیں۔ تو جب وفات کے بعد آپ یہ لفظ بولیں گے تو آپ سے آپ اس کی تخصیص ہو جائے گی۔ میں نے بھی اس معنی میں لیا ہے۔ مطہرک من الذین کفروا نجات کے معنی میں ہے، یعنی ان منکروں سے تجھے نجات دوں گا۔ وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یہ ان کی وفات کے بارے میں میرا نقطہ نظر ہے۔ کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو میرے اس نقطہ نظر کے خلاف ہو، تو اس لیے اس میں تو حدیث کا حوالہ دینا ہی نہیں چاہیے۔ علماء کی آراء ہیں، انہوں نے ایک خاص رائے قائم کی ہے، وہ تعویلات ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ تو اصل میں تو جواب ان کو دینا چاہیے کہ تعویلات کیسے کر رہے ہیں وہ۔ یعنی میری تو بات بالکل سادہ، بہت سیدھی، جیسے قرآن نے بیان کیا میں نے سادگی سے اس کا ترجمہ کر دیا، میں اس کی کوئی تعویل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ٹھیک یہی عقیدہ قادیانی کے مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں۔ ٹھیک ایسا ہی عقیدہ مولانا وحید الدین خان کا بھی ہے جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں۔ ٹھیک ایسا ہی عقیدہ دنیا میں کئی لوگوں کا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ مر چکے ہیں۔ اصل میں عزیز دوستو یہ بات کو جاننا ضروری ہے کہ پہلے عیسیٰ ابن مریم نام کو آپ ذہن میں رکھیں۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ قرآن اور سنت میں کئی باتوں کا ذکر ایسے ہیں انسانوں کے لیے جو باتوں کا تعلق غیب سے ہے۔ غیب میں دو قسم کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک غیب عام طور پر اور دوسرا غیب المطلق یعنی ایبسلیوٹ سینس میں جو غیب ہوتا ہے۔ اب یہ جو ایبسلیوٹ سینس میں غیب ہوتی ہیں چیزیں، اس کا واضح علم صرف اور صرف اللہ عز و جل کو ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہوتا۔
اب اللہ عز و جل جو عام غیب ہوتی ہیں چیزیں اس میں سے جس کو چاہتا علم عطا کرتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا گیا. جنت اور جہنم میرے اور آپ کے لیے تو غیب ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چیزیں حاضر کر دی گئی ہیں. لیکن غیب المطلق، بارش کب ہونے والی ہے، ماں کے پیٹ میں جو سو کیا ہے، اولاد کی شکل میں کیا پیدا ہونے والا ہے، انسان کہاں مرنے والا ہے، اس کا رزق کہاں دیا جانے والا ہے، یہ جو بنیادی چیزیں غیب المطلق سے متعلق وہ صرف اللہ عز و جل کو علم ہے. اسی میں قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے جو آیتیں بیان کی ہیں وہ دو قسم سے آیتیں ہیں. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 7 آپ ذہن میں رکھیے. تیسری امپورٹنٹ بات آپ کو پیش کی جا رہی ہے. آیت میں بڑا ہی امپورٹنٹ اصول دیا گیا ہے اور ہر قسم کی ایسی گمراہی کرنے والوں کو آپ بڑی ہی آسانی سے ٹیکل کر سکتے ہیں اس آیت کے ذریعے. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. اس آیت میں دو قسم سے آیتیں بیان کی گئی، ایک محکمات دوسرا متشابہات. محکمات یعنی وہ آیتیں جس میں حکم دیا جاتا ہے نماز قائم کرنے کا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، دیگر جتنے احکامات ہیں ان سے متعلق جو آیتیں وہ محکم کیٹیگری میں آتی ہیں. دوسری قسم کی آیتیں ہوتی ہیں متشابہات. متشابہات کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں ایسی آیتیں جس میں غیب کی باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے. معراج کے سفر کا ذکر ہے، قبر کے عذاب کا ذکر ہے، جادو کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھائے جانے کا ذکر ہے، ان کے لیے وفات ورڈ کا ذکر ہے، فرشتوں کا ذکر ہے، اللہ عز و جل کی ذات اور صفات کا ذکر ہے. ایسی تمام باتیں جو غیب سے متعلق رکھتی ہیں وہ متشابہات میں آتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری بات ہر زمانے کے لوگوں کے لیے وعدے فرما دی. اس آیت کے آخری حصے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. اب جس کے دل میں ٹیڑھ ہوتا ہے، غلط معنی پہنا کر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، جیسے جاوید غامدی صاحب کی طرح یا مرزا غلام احمد کی طرح یا جو سو مولانا وحید الدین خان کی طرح کسی معاملے میں جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف متشابہات آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں جس میں غیب کی باتوں کا ذکر ہے، اور متشابہات آیتوں کو اپنی لاجک سے، انڈرسٹینڈنگ سے معنی پہناتے ہیں، میننگ پہناتے ہیں. کس وجہ سے؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کو کیسے پتا چل سکتا ہے متشابہات کے جو سو صحیح معنی ہیں، جبکہ اللہ ارشاد فرماتے اسی آیت میں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، لیکن اس کا حقیقی جو معنی ہے، جو مفہوم ہے، جو کانسیپٹ ہے، جو منشا ہے وہ تو صرف اللہ عز و جل کو معلوم. وہ غامدی کو کیسے پتا چل جا رہا، وہ مرزا غلام احمد کو کیسے پتا چل جا رہا، وہ مولانا وحید الدین خان کو کیسے پتا چل جا رہا؟ الا اللہ، اس کا حقیقی علم متشابہات آیت کے پیچھے جو انڈرسٹینڈنگ وہ صرف اللہ عز و جل کو ہے. اب والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. لیکن جو علم والے ہیں، جن کو ہدایت دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ جب ایسی آیتوں کو پڑھتے ہیں، ان باتوں کا ذکر سنتے ہیں جو غیب سے متعلق ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے جو اللہ کہنا چاہتا ہے، اور اس کا حقیقی علم تو صرف اللہ عز و جل کو ہے. تو جب بھی غیب کی بات آ جائے، غامدی صاحب یا مرزا غلام احمد یا فلاں محمد شیخ ان کے چیلے، ان کے انڈرسٹینڈنگ پہ نہیں جا سکتے. آپ کس کی انڈرسٹینڈنگ پہ جانا پڑے گا؟ اللہ کی انڈرسٹینڈنگ. کیا اب اللہ کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو اور مجھ کو وحی کے ذریعے آنے والی ہے؟ نہیں. اللہ عز و جل کسی آیت کے پیچھے جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو منشا ہے، جو کانسیپٹ ہے، جو عمل کرنے کا طریقہ ہے، وہ صرف اللہ جانتا ہے. تو اللہ نے آپ کو بتایا یا مجھے بتایا؟ کسے بتایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. تو عزیز دوستو، اب یہاں پر بنیادی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، یہ غیب سے متعلق بات ہے. اب یہ آیت کس پر نازل ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. تو اللہ عز و جل کو اس کا حقیقی علم ہے کہ جب قرآن مجید سورہ آراف اور سورہ مائدہ میں کہا گیا، سورہ آل عمران میں کہا گیا ورافیو کا ہم نے تمہیں اٹھا لیا، متوفی کا ہم نے تمہیں وفات دے دی ہے، یہ آیت کو لے کر آپ سنیں گے اسکرپٹ کے اندر غامدی نے کہا ہے کہ مر چکے ہیں. یہ آیت کیا غامدی پر نازل ہوئی؟ نعوذ باللہ، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی.
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی انڈرسٹینڈنگ لوگوں کو بتائیں گے؟ نہیں، اللہ کا جو منشا تھا وہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، وہی عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ یہ آیت جس پر نازل ہوئی وہی ذات پر اللہ عز و جل نے اپنے منشے، اپنے معنی کو ظاہر کیا اور وضاحت کر دی کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو اب یہ نہیں دیکھا جائے گا اتنا کمپلیکیشن جو جناب غامدی صاحب کر رہے ہیں، اور ان کی ایک خاص بات آپ دیکھیے، یہ جب بات کو سمجھاتے ہیں اردو گرامر کے ذریعے سمجھاتے ہیں، عربی گرامر نہیں۔ ان کی ساری آپ لیکچرز دیکھیے، اتنی فصیح اردو اس کے اندر ہوتی ہے، اتنی جو سو کمپلیکیٹڈ اردو ہوتی ہے، اور اردو گرامر سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہذا ان کی یہ غلطی ہے پہلی ہے، اور عربی گرامر سے ہی صرف قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، اردو گرامر سے صرف قرآن سمجھنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کے سامنے بنیادی بات کو پیش کر رہے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دے دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اٹھا لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا تھا؟ غامدی کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا خود اپنی ذات کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ جو تھا وہی صحابہ کا عقیدہ تھا، جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہی تابعین کا عقیدہ تھا، جو تابعین کا عقیدہ تھا وہی تبع تابعین کا عقیدہ تھا، جو تبع تابعین صحابہ تابعی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے وہی مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے، غامدی کی طرح نہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر آیت نازل ہوئی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہو کر آنے والے ہیں۔ نازل ہو کر آنے والے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ایج 33 کے قریب تھی جب انہیں زندہ اٹھا لیا گیا، جسم سمیت اور روح سمیت۔ قرآن کی گرامر کے حساب سے لوگ آپ کو کہیں گے مر چکے ہیں، تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ قرآن کو آپ اپنی لاجک سے، اردو گرامر سے، عربی گرامر سے سمجھ رہے ہیں۔ قرآن کو اللہ کے منشے کے مطابق سمجھنا ہوگا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حقیق علم الا اللہ، صرف اللہ عز و جل کی ذات کو ہے۔ تو یہاں پر میرے اور آپ کے لیے بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہو کر آنے والے ہیں، پیدا ہو کر آنے والے نہیں ہیں۔ اب دوبارہ نازل ہو کر آنے والے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ جسم اور روح سمیت اٹھائے گئے، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو ایک بار وفات پا جاتا ہے وہ قیامت کے دن اٹھایا جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ غیب کی باتوں میں سے ہے، متشابہات آیتوں میں سے ہے، اس کو غلط معنی پہنانے والے کا ذکر اس آیت میں کر دیا گیا ہے۔ صحیح معنی صرف اللہ عز و جل کی ذات کو ہے، اور جو ایمان والے بندے وہ صرف ایمان لاتے ہیں کس کی گواہی پر؟ اللہ کی گواہی پر، جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منشا سکھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی وجہ سے ہم ایمان لائے کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم اور روح سمیت زندہ حالت میں اٹھائے گئے ہیں، اور قیامت سے پہلے مینار بیضا کے بعد فرشتوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر ویسے ہی نازل ہوں گے اور آئیں گے۔ 7 سال زندگی چلے گی، 40 سال ہوگی، شادی ہوگی، اولاد ہوگی، وفات پائیں گے، اور آپ کی جو قبر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بازو ہوگی۔ یہ پہلا آپ کا مقدمہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے دوبارہ آنے کے بارے میں روایات ہیں، یقیناً ہے، میں نے وہ روایات بیان کر دی ہیں اپنی کتاب میں۔ اس کے بعد اس کے بارے میں کچھ سوالات اٹھائے ہیں۔ روایات کے بارے میں مسلمہ اصول ہے کہ جب سند کے لحاظ سے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے راوی ثقہ ہیں، جب آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی سند متصل ہے، اور آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ حفظ و اتقان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جاتا ہے۔ اگرچہ ان معاملات میں بھی بہت سے محققین نے سوالات اٹھا دیے ہیں، اور ان سوالات کا بھی کوئی طویل نشست ہو تو میں ذکر کر سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں کہ کیا کیا سوالات انہوں نے اٹھا دیے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ سند کے لحاظ سے کوئی سوال نہیں۔ آگے پھر محدثینی کا قائم کردہ اصول، اور بالکل ٹھیک ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کسی روایت میں جو بات بیان ہوئی ہے کہ اب قرآن اس کو قبول کرتا ہے، تو میں نے قرآن کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھائے ہیں، اور جو لفظ استعمال کیا ہے وہ میری کتاب میزان کو نکال کے وہ دیکھ لیں، وہ یہ ہے کہ جب میں قرآن مجید کی روشنی میں ان کو دیکھتا ہوں، وہ بتا دی ہیں میں نے چیزیں ساری کی ساری، اگر آپ کہیں گے تو میں اس کا اعادہ کر دوں گا، اور یہ کہا ہے کہ اس کے بعد میرے نزدیک یہ روایات محل نظر ہے۔ محل نظر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قرآن کی روشنی میں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے ان کے اوپر دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ تو یہ علم کی دنیا میں لوگ جانتے ہیں کہ یہ سارے کام ہوتے رہتے ہیں۔ یہ بنیادی عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہونا چاہیے۔ اب غامدی نے یہاں پر یہ کہہ دیا کہ وفات کا مطلب تو میں سمجھتا ہوں کہ موت ہی ہے۔ ارے وفات کا مطلب موت ہو، لیکن اللہ کا منشا کیا تھا؟ اللہ کے منشے کے مطابق یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وفات کا مطلب یہ کہ زندہ اٹھا لیا گیا۔ بسمک اللہم اموت و احیا، رات میں دعا پڑھ کر سوتے ہیں کہ میرا جینا مرنا
تیرے نام سے یا ربی. شاید غامدی صاحب یہ دعا پڑھ کر نہیں سوتے، کیونکہ اگر یہ دعا پڑھ کر وہ سو جائیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ شاید اموتو کا مطلب میں مر جاؤں گا. تو مطلب یہ ہے کہ آدمی تو دعا پڑھ کر سوتا ہے، بسمک اللہم اموتو وحیا، میں تیرے نام سے جیتا ہوں مرتا ہوں یا ربی، یعنی نیند بھی ایک قسم کی موت ہے. تو یہاں پر انسان دوبارہ اللہ کے حکم سے بیدار تو ہوتا ہے نا. تو لہذا اس بات کو یاد رکھیں. تیسری اہم بات، قرآن مجید کو غامدی صاحب یہ کرتے ہیں کہ عربک لینگویج سے سیکھ جاؤ اور اردو گرامر سے سیکھ جاؤ. نہیں، قرآن مجید کو سیکھنے کے علماء کرام نے 5 اصول بتائیں. پہلے قرآن کی تفسیر صرف قرآن سے ہوگی، جیسے انعمت علیہم سورہ فاتحہ میں کہا گیا. تو قرآن میں دیکھیں گے انعمت علیہم کون ہے؟ انعمت علیہم وہاں کہا گیا کیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعمت علیہم کا ذکر دوسری آیت میں کیا گیا، انبیاء صالحین صدیقین، انبیاء صالحین صدیقین شہداء کو کہا جاتا ہے. دوسرا، قرآن کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈرسٹینڈنگ میں دیکھی جائے گی، کیونکہ اللہ کو جو علم ہے وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. تیسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جو انڈرسٹینڈنگ لی وہ صحابہ کو تربیت دی، صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ سے قرآن کی تفسیر سیکھی جائے گی. چوتھا، صحابہ کے جو شاگرد ہیں تابعی، ان کی انڈرسٹینڈنگ سے قرآن سیکھا جائے گا، کیونکہ یہ خیر القرون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 4 زمانے بڑے اہم ہیں، اس کے بعد گمراہی اور فتنہ لوگوں کے اندر آ جائے گا. تو قرآن کو قرآن سے، قرآن کو سنت سے، قرآن کو صحابہ سے، قرآن کو تابعی کے منہج سے. اگر یہاں نہیں ملتا تو شیخ فوزان نے کہا تب جا کے قرآن کو قرآن کی عربک لینگویج سے سیکھا جائے گا. لیکن یہ عربک لینگویج غامدی کی گرامر کے مطابق نہیں، یہ عربک گرامر کا منشا صحابہ کی لینگویج کے لیول پر دیکھا جائے گا کہ اس ورڈ کو صحابہ اپنی زبان میں کیا سمجھتے تھے. تو اس طریقے سے گمراہ جو کر رہے ہیں غامدی صاحب، ان کے پیچھے نہ پڑے، عقائد کی طرف آئیں. اگر ویسی بات ہے تو سورہ کافرون میں 2 آیتیں ہیں، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، پھر وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. 2 آیتیں سیم ہیں لیکن دونوں کا منشا الگ ہے. میں نہیں کرتا ہوں اس کی عبادت جس کی تم کرتے ہو، اور نہ میں کروں گا اس کی عبادت جس کی تم کرتے ہو. معنی الگ لیکن آیت 2 ہیں. کیوں؟ منشا اللہ عز و جل نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اس سے دین سیکھنا ہے، صرف گرامر سے دین نہیں، یا لفظی ترجمے سے نہیں. تیسری بات، پھر غامدی صاحب نے کلپ کے آخری سے میں بات کہی، رہی بات عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی، تو مجھے لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنے کی وہ باتیں تو ہیں اپنی جگہ. دیکھیے حدیث کو کتنے پولائٹ طریقے سے آدمی انکار کرتا ہے، ہوگی اپنی جگہ، لیکن یہ حدیث کی بات قرآن سے میچ نہیں کھاتی. تو غامدی صاحب کو میرا سوال ہے، شاید آپ نماز پڑھتے یا نہیں پڑھتے مجھے نہیں پتا. قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. تو نماز کا رکوع، نماز کا سجدہ، نماز کا تشہد، تو آپ بتائیے قرآن سے نہیں بتا سکتے، وہ حدیث میں ہے. تو کیا اب آپ یہ کہیں گے نماز کا جو طریقہ حدیث میں ہے وہ قرآن سے میچ نہیں کھاتا، میں نماز نہیں پڑھتا؟ اور ہو بھی یہ رہا ہے کہ غامدی کی طرح فالو کرنے والے کئی لوگ نماز کا انکار کر چکے ہیں، روزے کا انکار کر چکے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے وہ لوگ. دوسری بات یہ غامدی صاحب سے، یہ تو عبادت کا معاملہ ہو گیا. شاید آپ نے کبھی زندگی میں مچھلی کھائی ہے یا نہیں کھائی مجھے پتا نہیں. قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ اس طرح ہے، تم پر مردار کا گوشت حرام ہے. اب غامدی صاحب تو قرآن اتنا گہرائی سے پڑھنے والے، وہ تو آیت کا حوالہ بھی جانتے ہوں گے. جب آپ پانی سے مچھلی کو نکالتے ہیں کچھ ہی دیر میں مر جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے، تو قرآن کی آیت کے حوالے سے آپ مچھلی بھی نہیں کھا سکتے. تو کیا کھائیں گے مچھلی کو آپ جو مردہ ہے؟ نہیں. کہاں ملتی ہے مچھلی کھانا؟ سمندر کا گوشت. قرآن سے پھر آپ کانٹرڈکٹ ہو جائیں گے. سمندر کا گوشت حلال ہے قرآن میں کہا گیا، مردار بھی حرام ہے قرآن سے کہا گیا. یہ دونوں آیتیں کس پر نازل ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے مچھلی کھانے کو جائز قرار دیا، آپ نے جھینگا کھانے کو جائز قرار دیا. اس لیے قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انڈرسٹینڈنگ اللہ نے دی ہے اس کے مطابق ہی سمجھنا چاہیے، غامدی اور کسی اور کے انڈرسٹینڈنگ پر نہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کر دیا، اب مرزا ہمارے غامدی صاحب نے یہ کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو سیکنڈ کمنگ ہے وہ میچ نہیں ہوتی. لہذا یہ قادیانیت کی بنیاد ہے. قادیانی جو کافر ہے، جس پر فتویٰ ہے امت کا کہ وہ مرزا غلام احمد کو رسول سمجھتے ہیں، ان کا فاؤنڈیشن یہ ہے کہ انہوں نے بھی غامدی صاحب کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا اپنے عقیدے میں، اور یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے اور قیامت سے پہلے آنے والے ایک عیسیٰ جو ہے وہ مرزا غلام احمد ہے. میں نے تقریر کے شروع میں کہا تھا عیسیٰ ابن مریم کو یاد رکھیے. مرزا غلام احمد کہتا ہے اس کا لقب عیسیٰ ہے،
لیکن اس کی ماں کا نام چراغ بی بی ہے. لقب کے اعتبار سے وہ عیسیٰ ابن چراغ بی بی ہوگا, لیکن قیامت سے پہلے آنے والے جو عیسیٰ ہے دوبارہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے, جن کو زندہ حالت میں اللہ نے اٹھا لیا اور دوبارہ ویسی عمر میں 33 سے 34 سال کے درمیان حصے میں وہ نازل ہونے والے اور 40 ایئرس اپنی زندگی کے مکمل کریں گے. تو یہاں پر لاسٹ کانسیپٹ یاد یہ رکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن دیا گیا اور جیسی اور چیز دی گئی, ایک وحی متلو جو تلاوت کی جاتی ہے قرآن, دوسرا وحی غیر متلو یعنی جو تلاوت نہیں کی جاتی, حدیث کا حصہ ہے نماز میں جو تلاوت نہیں کی جاتی. یعنی قرآن کو اللہ کے منشے کے مطابق سمجھا جائے گا اور اللہ کا منشا صرف رسول پر نازل ہوتا ہے, جاوید غامدی یا محمد شیخ یا کسی اور پر نہیں. تو لہذا ان باتوں کو ذہن میں رکھیے. غیب سے متعلق باتیں متشابہات میں ہیں, جن کے دل میں تیڑھ ہوتا ہے متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. اب غامدی صاحب نے عیسیٰ علیہ السلام کے سیکنڈ کمنگ کا بھی انکار کر دیا, تو ساتھ ہی ساتھ ضروری تھا دجال کا انکار کرنا, کیونکہ دجال بھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آنے والا ہے. تو دجال کے بارے میں انہوں نے کہا دیکھا جائے گا کون نکل کر آتا ہے. ایک ویڈیو کلپ اس کے بارے میں اگلی آپ دیکھیں گے. انہوں نے یاجوج ماجوج کا بھی انکار کر دیا, کیونکہ یاجوج ماجوج بھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے ہیں. اور انہوں نے کہہ دیا جاپانی جو چپٹے ہیں امریکہ میں رہنے والے لوگ ہیں سب یاجوج ماجوج کی نسل میں سے. عیسیٰ علیہ السلام کا انکار, دجال کا انکار, یاجوج ماجوج کا انکار کیوں کر دیا؟ یہ تینوں کا دور ایک ہی ہے. یہ تینوں کے دور میں دنیا کیا رنگ لانے والی ہے, یہود کیا کرنے والے ہیں, وہ تمام باتیں ہیں. تو لہذا یہ یہود کے چیلے ہیں, یہود کے اشاروں پر کام کرنے والے ہیں, گمراہی والی بات کرنے والے ہیں, متشابہات کے پیچھے پڑ کر غلط معنی پہنانے والے ہیں. ان کی گمراہی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, غیب کی باتوں میں عقل نہ لڑائیں. غیب کی باتوں میں کیا کرنا چاہیے؟ سورہ ال عمران آیت نمبر 7, جو علم والے ہیں وہ کہتے ہیں ایمان لائے اس کے منشے پر. منشا کس کا تھا؟ اللہ کا, یعنی انٹرپریٹیشن. کس کو انڈرسٹینڈنگ دی گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. الذین آمنوا, ایمان والا جو بندہ ہوتا ہے, الذین یؤمنون بالغیب, وہ غیب کی ساری باتوں پر ایمان لے کر آتا ہے. لہذا بنیادی اہم اصول آپ کو دیے گئے, غیب سے متعلق, غیب المطلق سے متعلق, وحی مطلوع سے متعلق, وحی غیر مطلوع سے متعلق, محکمات سے متعلق, متشابہات سے متعلق, عیسیٰ علیہ السلام کے سیکنڈ کمنگ سے متعلق, یاجوج ماجوج کے متعلق, دجال کے متعلق, اور لاجیکل ایکسپلینیشن جو انسان کو گمراہ کرتی ہے, بالخصوص اردو اور عربی گرامر کے پیچھے جو پڑھتے ہیں. یہ بنیادی اصول کو یاد رکھیں اور غامدی صاحب کے فتنے اور شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. سلام 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 سلام